اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آیتیں جن کا تعلق حج سے ہے ان کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سے اب یہ آیت نمبر 189 کا ترجمہ ہوگا۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا چاند کے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کے معنی ہوتے ہیں پہلے مہینے کی پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اس کو انگریزی میں کرسنٹ مون کہتے ہیں۔ چاند کی تین جو ہے عربی ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو، قمر عام دنوں کے چاند کو، اور بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو اہلہ جمع ہلال کی، یسألونا وہ سب پوچھتے ہیں، کا آپ سے، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ چاند کی تاریخوں کے بارے میں، چاند کی مختلف تاریخوں کا۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہلال ہو جاتا اہلہ۔ قل اے نبی جواب دے دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے تاریخ مقرر کرنے اور حج کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کے لیے ہیں، لوگوں کی عبادت کے وقت اور موسم حج کو جاننے کے لیے ہیں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے یا اشہر حرم یعنی حرمت والے 4 مہینے، عرب کا عام مزاج یہ تھا کہ وہ لوگ لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، قبائلی معاشرہ تھا، بات بات پہ لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ 4 مہینے ایسے تھے جن مہینوں کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، ان کو اشہر حرم حرمت والے مہینے کہے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ اشہر حرم کیا ہیں۔ کئی سارے میننگ اس کی نکالی جا سکتی ہے، مختلف مفسرین نے تمام معنی نکالے۔ قرآن کریم کی جامعیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا جامع ہے کہ اس کے مختلف معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے صرف اشہر حرم کے متعلق سوال کیا گیا، کچھ یہ ہے کہ صرف یہ بھی چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کے بارے میں سوال ہے۔ بہرحال تو چاند کے بارے میں سوال کیا گیا۔ قل تو اللہ کی طرف سے جواب ہوا کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں کو جاننے کے لیے ہے کہ عبادت کے اوقات کا تعین کیسے ہوگا یا حج کے ایام کا تعین کیسے ہوگا، اس کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ عرب والوں کے اندر ایک بری رسم رائج یہ تھی زمانے جاہلیت میں کہ جب وہ احرام باندھ لیتے، احرام پہن لیتے، حالت احرام میں آ جاتے اور انہیں کسی ضرورت سے گھر آنا ہوتا تو گھر کے سامنے والے دروازے سے نہ داخل ہو کر کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے، چاہے اس کے لیے انہیں دیوار کیوں نہ توڑنا پڑے، نقب لگانی پڑے، لیکن اگلے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ یا اسی طریقے سے ان لوگوں نے قریشیوں نے اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لیے یہ کر رکھا تھا کہ ان کا نام حمص رکھا گیا، اور بقیہ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ آپ اپنے گھر آئیں گے تو اگلے دروازے سے نہیں آئیں گے، پچھلے دروازے سے آئیں گے، صرف قریش کے لوگ اگلے دروازے سے آ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ان میں رائج تھا کہ جب وہ کسی سفر سے لوٹتے تھے اور وہ سفر ادھورا رہ جاتا تھا تو گھر میں آتے تھے تو سامنے کے دروازے سے نہ آ کے پیچھے کے دروازے سے آتے تھے۔ اس طرح کی جاہلانہ رسم و رواج ان کے اندر رائج تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا۔ اس بات پہ کچھ بھی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، گھروں میں پیچھے کی جانب سے داخل ہو، ولیکن البر من اتقی، سچائی یہ ہے کہ نیکی اس بات میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو متقی ہو، تقوی اختیار کرو، یہ اصل چیز ہے۔ گھروں میں آنکھیں اور پیچھے سے داخل ہونا، یہ جو تم نے بنا لیا ہے کہ پیچھے سے داخل ہوں گے، یہ بیکار کی رسم ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں سامنے کے دروازے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔
مختلف مفسرین نے جو اس کے ترجمے کیے ہیں میں وہ پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ خرافات کرنے سے کام نہیں بنے گا، اصل چیز یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں ہے کہ گھروں میں پچھیت پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید کرنے کی فلاح پاؤ گے۔ حسان رضوی صاحب کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے چاند کی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس میں ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے تقوی کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنا، لہٰذا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازے ہی سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید اس طرح تم ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لو۔ امین حسن اصلاحی صاحب کی تحقیق اس بارے میں الگ ہے، وہ کہتے ہیں وہ تم سے محترم مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کے فوائد اور حج کے اوقات ہیں، اور تقوی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ تقوی ان کا تقوی ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھیں، گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، مواقیت، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ تو نیکی تو ایسی الٹی سیدھی رسموں کے بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نگہت ہاشمی کا ترجمہ ہے کہ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مولانا مودودی صاحب کی ترجمہ ہے، اور وہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو قل یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔